اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دھوئیں کا اٹھنا، دوسرا حصہ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح مصیبت میں ڈالیں جس طرح اہل مصر کو مصیبت میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے 7 سال خشک سالی اور قحط میں گزرے تھے، حتیٰ کہ بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے جب کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کے باعث اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں: اللزام، الروم، البطشہ، القمر اور الدخان۔ اللزام سے مراد وہ عذاب ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ: تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی وجہ سے عذاب تمہارے لیے لازم ہوگا۔ الروم سے اشارہ ہے ان آیات کریمہ کی طرف۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین شام اور فلسطین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ یہ سورہ روم کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ البطشہ سے اشارہ ہے اس ارشاد ربانی کی طرف: یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ الدخان کی آیت کا ترجمہ۔ القمر سے مراد اس فرمان باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے: اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سورہ قمر کی آیت کا ترجمہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات علامات صغریٰ میں علامت نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔ بہت سے علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ الدخان ان علامات قیامت میں سے ہے جن کا ابھی انتظار ہے، تاحال وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور وہ قریب قیامت واقع ہوں گی۔ یہ قول حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات کریمات سے متعلق قبل ازین بیان کردہ احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ بعض دیگر اہل علم نے ان اقوال میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ دخان 2 ہیں، ان میں سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکا ہے اور دوسرا قرب قیامت کو ظاہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے: دخان 2 ہیں، ایک تو گزر چکا، یعنی جو دخان یعنی دھواں قریش نے دیکھا تھا، اور دوسرا وہ ہوگا جس سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے گا۔ مومن پر تو اس کا اثر زکام جیسا ہوگا، مگر کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے۔ تذکرۃ للقرطبی کی روایت ہے یہ۔ راجح قول یہی ہے کہ جس دخان کا یہاں ذکر ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا، وہ قرب قیامت ہی کو ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے: آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان میں ایک ایسا نمایاں اور واضح دھواں ظاہر ہوگا جسے ہر کوئی دیکھے گا۔ جہاں تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا تعلق ہے کہ قریش اسے دیکھ چکے ہیں، تو قریش تو بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث محض خیال ہوتا تھا کہ آسمان میں دھواں ہے، لیکن وہ ان کا وہم تھا۔ یہ دھواں حقیقی ہوگا، ارشاد الہی ہے: یخش الناس، یعنی وہ دھواں حقیقت میں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ارشاد الہی ھذا عذاب علیم کے معنی یہ ہیں کہ جب دھواں انہیں پریشان کرے گا تو لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ دخان کے بارے میں وارد احادیث: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا: قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ وہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو، اور آپ نے دھوئیں اور دجال کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا دھوئیں کا ظاہر ہونا، یا دجال کا ظاہر ہونا، یا خروج دابہ، یا تم میں کسی کا خاص وقت موت آ جانا، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن ابی مالک کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا میں رات بھر سو نہیں سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے لوگوں نے بتلایا ہے کہ دمدار ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات نہ سو سکا۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے یہ۔ اس اثر میں محل شاہد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دخان سے اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔